بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج جو ملک کی صورتحال ہے وہ کس طرف رخ اختیار کر چکی ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمیں دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور مختلف ٹی وی چینل کے اوپر، کیا حقیقت میں ملک کی صورتحال ایسی ہی ہے؟ کبھی ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ کی، کبھی ہم بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ کی، اور اب ایک نیا ایشو جو شروع ہوا ہے وہ ہے شہباز گل۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر جو شہباز گل کے ساتھ حکومت ذاتی کرتی نظر آ رہی ہے کہ جناب جیسے ہی شہباز گل ہٹے کٹے اور دھمکیاں دیتے ہوئے ٹی وی پر نظر آئے، اس کے بعد عدالت پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ کتنا ظلم، کتنا جبر، کتنی زیادتی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ اب وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا حکومتوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کو جناب علی اتنا تشدد کیا جائے یا اس کو اتنا ہراساں کیا جائے کہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دینے سے بھی قاصر ہو جائے اور وہ ہاسپٹل پہنچ جائے؟ کیا سابقہ حکومت جو اس وقت یہ پروپگنڈا کر رہی ہے کہ شہباز گل پر بے تحاشا تشدد کیا گیا ہے، یہ سچ ہے یا غلط؟ اس کی تصدیق کون کرے گا، کون بتائے گا عوام کو کہ کیا سچائی ہے؟ عوام کے سامنے سچائی کبھی نہیں آئی، اور اگر آ بھی گئی ہے تو اس کو یکسر جھٹلا دیا گیا ہے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں اپنے مقتدر حلقوں سے، اور خاص طور سے اپنے ان دوستوں سے جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے یوتھیا کہلواتے ہیں، کہ جب عمران نیازی صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اس کے بعد بھی یہی سلسلہ شروع ہوا تھا نا، جبکہ آپ آئے تھے انقلاب برپا کرنے کے لیے، نیا پاکستان بنانے کے لیے، تو جو کچھ بویا گیا ہے وہی کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا، شہباز گل کا قصہ ایک طرف، 14 اگست کے دن دو فارنر خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی نظیر پاکستان میں بہت ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی، میں کہتا ہوں بہت ملتی ہے۔ اگر 2 سال پہلے آپ دیکھ لے جا کے، وہ بھی ایک ایونٹ تھا پاکستان کا جس پہ ایک جو ہے ٹک ٹاک گرل، وہ بھی پلان کے تحت تھی، یا جو کچھ کیا تھا نوجوانوں نے ان کے ساتھ، یہ نوجوان اس طرح کی تربیت کہاں سے پا رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، ہم اس میں کیا اسلامی تعلیمات کو، یہ تو دعا کریں کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دینی مدارس قائم ہوئے جو کم سے کم پاکستان کی ایک تشخص کو برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ورنہ ہماری حکومتیں، چاہے وہ موجودہ حکومت ہے وہ سابقہ حکومت ہے، موجودہ حکومت نے بھی وہی کیا، کلچرل شو کر دیا 14 اگست کے دن۔ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی ہسٹری بتائی جاتی، بجائے اس کے کہ جناب علی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دے کے، جانوں کے نذرانے دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے، اشارے ثواب کرتے، ناچ گانے کی محفل، انہوں نے دیکھا جی سابقہ حکومت نے جناب اسی طرح سے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اب لوگ نوجوان جوک در جوک سابقہ حکومت نیازی صاحب کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، چلو جی ہم بھی ناچ گانے اور محفل کریں۔ میں کہتا ہوں وہاں کوئی بھی باضمیر شخص نہیں تھا کہ جس نے ان ناچ گانوں کے اوپر جو نے آواز نہیں اٹھائی۔ بڑے شرم کی بات ہے، اتنا بڑا ایوان تھا، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ جناب علی
انگلی اٹھا کے یہ کہتا کہ جناب علی، یہ آج ہم آزادی منا رہے ہیں، ہم اپنے جن لوگوں نے ہمیں آزادی دلوائی تھی ان کو خراج تحسین پیش کریں، یا ہم یہ ناچ گانے اور ڈھول تاشے بجائیں؟ بہرحال ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہم عوام، ہم سے مراد یہ ہم عوام اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہے دولت سے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کے لیے جناب علی عدالتیں بھی اسپیشل لگ جاتی ہیں، اس کو اسپیشل طریقے سے ریلیف بھی مل جاتا ہے، بیمار پڑ جائے، ذرا سا چھینک آ جائے، نزلہ اور زکام ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اس کو فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ بیماری سے مر جاتے ہیں جیلوں کے اندر، ان کا کیوں؟ کہ ان کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ ایک مجرم کو، ایک غدار وطن کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں میڈیا پرسن سے بھی بات کر رہا ہوں خاص طور سے، اور جو یوتی ہیں ان سے بھی، جب عمران نیازی صاحب نے خود یہ بات کہہ دی کہ اس نے غلط جملے استعمال کیے تھے، فواد چودھری صاحب خود کہہ رہے ہیں جناب اس نے غلط کیا تھا، اور عمر سعید کیا نام ہے، سعید کیا نام ہے اس کا، ذہن سے نام نکل جاتا ہے بار بار، مراد سعید صاحب، وہ خود فرما رہے ہیں غلط جملے استعمال کیے تھے، تو بھائی پھر آپ اس کی سپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ قانون کو اور اس کو آپس میں لڑنے دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، یہاں پر جو اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو عمر کا ایک طویل حصہ اس دنیا کی نظر ہو گیا، دین سے ہم دور ہی رہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ طاقتور، پیسہ، یہ سب کھیل ہے، قانون ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ ہاں، اقتدار کے نشے میں جو لوگ بدمست ہو جاتے ہیں وہ اس قسم کی ہی حرکتیں کرتے ہیں، اور جب انہوں نے اقتدار کے نشے میں تھے تو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ آج تک کوئی نہیں پوچھ رہا سابقہ حکومت سے کہ پچھلے سال، یعنی جو سال ابھی گزرا، یعنی اس سے پہلے سال، تحریک لبیک والوں کے 26 نوجوان انہوں نے شہید کر دیے، کوئی سنوائی نہیں۔ ماضی کے اندر 8 نوجوان، 8 افراد کی جانیں اس وقت کی حکومت نے، جو نون لیگ کی حکومت ہے، جب ان کی حکومت تھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہاں انہوں نے جانیں لی، کوئی پیش رفت نہیں، عدالتیں خاموش ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کے کیس فوراً عدالت میں لگ جاتے ہیں، فوراً ان پر سنوائی ہوتی ہے، فوراً کارروائی ہوتی ہے، فوراً جناب علی اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مخلوق جو ہے کیا آسمان سے اوپر سے اتری ہے؟ یہ ہماری عدلیہ کو سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اور جو غدار ہے، جس کے ٹوٹلی ساری چیزیں سامنے آ گئی، اس کو تو عدالتی کٹہرے میں لے جانے کے بجائے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ملٹری عدالت میں لے جا کے اس کو جناب علی تختے پہ دار پہ لٹکانا چاہیے۔ جو ہمارے وطن عزیز کے محافظ ہو، ہاں کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے، اس پر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن پورے ایک ادارے کو اور پھر ورگرانے کی بات کریں آپ، کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ہے، چاہے موجودہ حکومت کے لوگ ہوں، چاہے سابقہ حکومت کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی ماضی کے اندر بھی اداروں کے خلاف بات کی ہے، اور اس میں سر فہرست عمران نیازی صاحب ہیں۔ سارے ماضی کے اگر بیان اٹھا کر دیکھ لیجیے انہوں نے اداروں کے متعلق کہا ہے، تو اس سے شہباز گل سے بڑے مجرم تو یہ ہیں، یہ دندراتے پھر رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب جس کا بس چل جائے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب جس کا بس چل جائے وہ سامنے والے کو زیر کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر، اور جو لوگ محب وطن ہیں وہ کہاں تک سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ حالات لیبیا جیسے ہونے کو دور نہیں ہے۔ ناظرین، شہباز گل، شہباز گل بہانہ ہے، در حقیقت کچھ اور لوگ نشانہ ہیں۔
میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو بڑے بھانڈ ہیں شیخ رشید صاحب، وہ منظر نامے سے غائب ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا اگلی باری شیخ کی، تو وہ منظر نامے سے غائب ہو گئے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ منظر نامے سے کچھ لوگ غائب ہوں گے، کچھ نئے لوگ آئیں گے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال، ایک اور آج آپ سے ایک نئی بات شیئر کرتا چلا جاؤں کہ ویسے تو خیر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا حالات جس طرف جا رہے ہیں، ایک نئی سیاسی جماعت میدان عمل میں آنے والی ہے، اور اگلی باری اسی کی آئے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے قرب و جوار کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ضرورت مندوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کیجیے گا۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ بڑے بڑے سفید پوش لوگ جو ہے نا وہ بڑی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کے سرحد پر جو محافظ ہمارے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ ایمانی ان کا زندہ رکھے، اور انہیں ملک وطن کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ شہادت پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک طرف سلام زدگان کی مدد کرتے ہوئے ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل شہید ہو گئے، تو دوسری طرف لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ یہ ہے اس ملک کا صورتحال، اور وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اسلامی دنیا کا لیڈر کہتے ہیں، لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک چمار خانے کا چمار بھی وہ باتیں نہیں کرے گا جو یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و نافذ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔